کہ چلو ٹھیک ہے نہ پڑھو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہیں تھا. ان کو کوئی فرق نہیں تھا کہ جنت تیار ہو چکی ہے. جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، اونگ میں آنکھ کھلی، اونگ سے آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا کیوں ہنسے ہو؟ یہ ہنسنے کی گھڑی تو نہیں. فرمایا خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو یہ نماز نہ پڑھتے ان کا مسئلہ کوئی نہیں تھا. ہاں لیکن پیغام ادھورا پہنچتا. آگے مسئلہ تھا، آگے مسئلہ تھا. نارووال والوں کو پیغام دینا تھا، پولیس والے، فوج والے، سیاستدان، زمیندار، تاجر، کاشتکار، مرد عورت، چھوٹے بڑے، پیغام دینا تھا کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. فرمایا آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے نماز پڑھو. 15-20 تو ویسے شہید ہو چکے تھے. دھرتی نے، تاریخ نے، زمین نے، آسمان نے نہ ایسے نمازی پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھے کہ بدن تار تار ہے، بوٹی بوٹی زخمی ہے اور خون کے فواروں سے جسم چشمہ بن چکا ہے. اپنے خون سے وضو کر رہے ہیں یا کربلا کی مٹی سے تیمم کر رہے ہیں. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی. جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے بوسے لیے ہوں گے. کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے تمہیں پیغام دیا کہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، جماعت چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. اذان کا مطلب ہے مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ. بہت سے دکاندار دکان پہ مصلی بچھائے بیٹھے ہیں، گاہک زیادہ چلے جائیں گے. مسجد میں گیا تو گاہک چلے جائیں گے. کیا تیرا رب سو گیا ہے یا اس کے خزانوں پہ تالا لگ گیا ہے یا اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے جو تو یہ کہہ رہا ہے میں دکان چھوڑ کے گیا تو گاہک چلے جائیں گے. جانے دو تیرا رزق کبھی کم نہ ہوگا. یہ نماز نماز نماز. نارووال میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے جماعت نماز نہ پڑھے. مسجد کی دوڑ ہو، مسجد کی دوڑ ہو. ففروا الی اللہ. میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب اللہ کی پکار ہے حی علی الصلاۃ تو ہلچل مچ جائے، بازار بند ہونے لگ جائیں، دکانیں بند ہونے لگ جائیں اور مسجدوں کی دوڑ لگ جائے. نارووال کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں اعلان کر رہی ہیں کہ یہاں بے نمازی زیادہ ہیں اور نمازی تھوڑے ہیں. یہ ڈربے، یہ ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ نارووال میں بے نمازی زیادہ رہتے ہیں اور نمازی کم ہیں. 10% 100 میں 90 نماز نہیں پڑھتا اور 10 میں 6 اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی دکان پہ نماز پڑھتے ہیں، 4 مسجد میں آتے ہیں. تو میرے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ دو باتیں. اللہ کو پاؤ، اللہ کو ڈھونڈو نماز کے ذریعے، سجدوں میں سر رکھ دو، نماز زندہ کر دو. اللہ کے بندوں سے معاملہ کرو نبوت والے اخلاق کے ذریعے. سارے دین کا خلاصہ عبادت اور اخلاق، عبادت اور اخلاق، عبادت اور اخلاق. عبادت تو پھر بھی 100 میں 10 ہیں لیکن 100 میں ایک بھی اخلاق والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے، درگزر کرنے والا نہیں ہے، سر جھکانے والا کوئی نہیں ہے. ہر آدمی سر اٹھانے کے چکر میں ہے. امام زین العابدین آل رسول، جگر گوشہ رسول، ان کو ایک آدمی گالیاں دینے لگا. وہ ادھر منہ کر کے یوں بیٹھ گئے. اس نے سمجھا اسے خبر کوئی نہیں میں کسے کہہ رہا ہوں. سامنے آ کر کہنے لگا ایاک انی، حضرت جی تمہیں گالیاں دے رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں. جواب نہیں دیا، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں. تو وہ قدموں میں پڑ گیا اور پاؤں چومنے لگا اور کہنے لگا ہاں اہل البیت کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص گالیاں دینے لگا. یہ جا رہا ہے اور وہ گالیاں دیتا جا رہا اور جو سنتے جا رہے حتیٰ کہ گھر پہنچ گئے، کوئی جواب نہیں دیا. جب وہ گھر پہنچ گئے تو کھڑے ہو کر کہنے لگے بھائی اگر کوئی اور تیرے پاس گالیوں کا سٹاک ہے تو وہ ختم کر لے، میں کھڑا ہوں، اور اگر ختم ہو گیا ہے تو اجازت ہو تو میں گھر چلا جاؤں. تو وہ پاؤں پڑ کے رونے لگا کہ میں تو آپ کے صبر کا امتحان لینے آیا تھا.
میں نے سنا ہے کہ ابو حنیفہ بڑے صبر والے ہیں، میں تو تیرے صبر کا امتحان لینے آیا تھا، تو بڑے صبر والا ہے۔ یہ نبوت والے اخلاق مٹ چکے ہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، خاوند بیوی کی ذرا سی کمی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی خاوند کی کمی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دوست کی کمی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، معاشرہ جب اخلاق سے خالی ہوتا ہے تو وہ وحشی جانوروں کا ایک غول بن جاتا ہے، وہاں جنگل کی زندگی ہوتی ہے، وہاں انسانیت مٹ جاتی ہے۔ سارے دین کا خلاصہ ہے نماز اور اچھے اخلاق، اور نمازی تو 100 میں 10 ہیں، پر اچھے اخلاق والے نظر ہی نہیں آتے۔ میرے نبی نے فرمایا تم 3 کام کر لو، جنت الفردوس میں مجھ سے گھر کی چابی لے لو، جنت نہیں جنت الفردوس۔ ایک توڑنے والے سے جوڑو، تصل من قطعک، ایک محروم کرنے والے کو عطا کرو، تعطی من حرمک، ایک زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، تعفو عمن ظلمک۔ یہ 3 کام کر دو، توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو۔ یہ کام اتنے مشکل ہیں کہ تہجد آسان، ذکر آسان، علم آسان، پیدل سال لگانا آسان ہے، پر توڑنے والے سے جوڑنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ تو اللہ کا نبی گارنٹر بنا، میں ضامن، میں ضامن، میں ضامن، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ پھر جہاں رشتے اور ناتے ہیں وہاں اخلاق کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ جہاں ماں ہے، جہاں باپ ہے، جہاں بیوی ہے، جہاں بچے ہیں، جہاں بھائی ہے، وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ ان رشتوں کو نہ توڑو، نہ توڑو، نہ توڑو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہے وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جان۔ میرے نبی نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، سر جھکائے گا تو کھل جائے گا، جنت میں جائے گا، سر اٹھائے گا تو یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، تو کبھی جنت کی ہوا بھی نہ سونگھ سکے گا۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت عمر سے فرمایا علی عمر، میرے بعد ایک شخص آئے گا یمن کا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی قرن۔ ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے، اس نے ماں کی خدمت کر کے، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کے دربار میں وہ مقام بنا لیا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر سے، جس کی قبر نبی کے پہلو میں ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ علی سے، جو متقین کے امام ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آ گئی، وہ ہر سال حج کرتے تھے اور اعلان کرتے بھائی کوئی اویس یمن کا، وہ کوئی نہیں جی، کوئی نہیں جی۔ ایک سال ایسا ہوا آپ نے سارے حاجی اکٹھے کیے، کہا بھائی سارے حاجی اکٹھے ہو جاؤ، سارے کھڑے کر لے، کہ سارے بیٹھ جاؤ، یمنی کھڑے رہو، تو چند ہزار یمنی کھڑے رہے، کہ سارے یمنی بیٹھ جاؤ اور قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، تو 15-20 رہ گئے۔ پھر فرمایا سارے مراد والے کھڑے ہو جاؤ اور مراد کی شاخ جو قرن ہے اس کے کھڑے رہو، تو ایک آدمی بچا، اس کا نام کوئی نہیں لکھا کتاب میں۔ تو آپ نے فرمایا تم قرنی ہو؟ کہا جی میں قرنی ہوں۔ تو فرمایا تم اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے رو کر فرمایا پاگل وہ نہیں تو ہے۔ پھر فرمایا وہ ہے؟ کہا جی ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی عرفات کی طرف گیا تھا اونٹ چرانے، تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی عرفات کی طرف۔ آگے دیکھا تو اویس کی کر کے نیچے تنے کو سامنے سترہ بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ دائیں بائیں چر رہے ہیں۔ یہ دونوں آ کر حضرات قریب بیٹھ گئے۔ اویس نے محسوس کیا کچھ لوگ آئے ہیں تو نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا من الرجل، کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں، مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ نہیں پوچھ رہا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں،
तेरा नाम पूछ रहा हूं जो तेरी मां ने तेरा रखा। तो वो कहने लगा कौन हो तुम, मेरा इंटरव्यू लेने वाले, पहचाना नहीं। तो अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया उवैस ये अमीरुल मोमिनीन हैं उमर बिन खत्ताब। तो एकदम उनको झुरझुरी आई। कहा मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरा आपको सलाम हो। कहा मैं हूं अली बिन अबी तालिब। कहा मैं तो आपको भी नहीं पहचानता, मेरा आपको भी सलाम हो। तो हजरत उमर ने कहा कमर से जरा कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ। उन्हें कपड़ा हटाया तो सफेद दाग कमर पे मौजूद था। तो उमर ने फरमाया हाथ उठा और हम दोनों के लिए दुआ कर। तो वो रोने लगे। कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपके कदमों की खाक भी नहीं, मैं दुआ करूं आपके लिए। कहा नारोवाल के लोगों को पैगाम देना है कि माओ की कदर कर लो वरना तबाह हो जाओगे। ये हुक्मरानों को रोते रहते हैं कि हुक्मरान बहुत गलत हैं। ये जो नौजवान माओ को जलील कर रहे हैं, हमें तबाह करने के लिए यही काफी है। पुलिस रिश्वत ले रही है, फौज बिक गई है और सियासतदान जमीर फरोश हो गए हैं। अरे इससे बड़ा जुल्म और सितम है कि नारोवाल में माएं जलील हो रही हैं, शकरगढ़ सियालकोट में, नारंग मंडी में, मुरीद के लाहौर में माएं जलील हो रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे तो उवैस भी चलेगा। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो अल्लाह फरमाएगा उवैस को रोक लो। हाँ भाई आप तो समझाओ, तुम रुक जाओ। वो घबराएंगे या अल्लाह कोई कसूर हो गया, मुझे क्यों रोका है? कि तुझे एक काम के लिए रोका है, इनको जन्नत में जाने दे और तू सिफारिश कर, तेरी सिफारिश पर लाखों इंसानों को जन्नत में डालूंगा, तेरी शफात कबूल करूं। इसके पीछे जिहाद नहीं, इल्म नहीं, जिक्र नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ नहीं, तहज्जुद नहीं, नमाज नहीं, हज नहीं, रोजा नहीं, क्या है? मां की खिदमत। तो वो रोने लगे। कहा जी मैं आपके लिए कैसे दुआ करूं, मैं तो आपके कदमों की खाक नहीं। कहा हाथ उठा, हमें हमारे नबी ने फरमाया था उवैस आए तो तुम दोनों उनसे दुआ करवाना। तो उमर और अली जैसी हस्तियां जिनके एक बदन के टूटे हुए बाल के बराबर उवैस करनी नहीं बन सकते, वो हाथ उठा के दोनों के लिए दुआ कर रहे थे और वो दोनों हजरात आमीन कह रहे थे। हाँ, आप जन्नत में गए, आपने फरमाया मैंने जन्नत में कुरान की तिलावत सुनी। मैंने पूछा ये कौन तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा जी हारिसा बिन नोमान तिलावत कर रहे हैं। तो आपने फरमाया हारिसा बिन नोमान, वो तो जिंदा मदीने में बैठा हुआ है, वो इधर जन्नत में कैसे पहुंच गया? यहां उसकी तिलावत की आवाज कैसे आ रही है? तो जन्नत के फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह, माँ की खिदमत पर अल्लाह इतना खुश हुआ है कि हारिसा जब कुरान पढ़ता है अल्लाह फरमाता है सारी जन्नत को इसकी तिलावत सुनाओ। माँ की खिदमत कैसे करते थे? माँ के लिए रोटी खुद बनाते, सालन खुद बनाते। हम अपनी बीवियों से कहते हैं, और हारिसा खुद सालन बना के, रोटी बना के माँ के सामने बैठकर नवाले बना बना के खिलाते भी थे। और तेल लगाते, कंघी करते, जुएं निकालते। तो हारिसा जैसी खिदमत कोई ना कर सका। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जिंदा 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 कुरान की तिलावत जा रही। 30-40 हजार के मजमे को सुनाने के लिए कितने बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, और 7 आसमान पार करने के लिए हारिसा कहता है बिस्मिल्लाह, और मां की खिदमत उसे उठा के जन्नत में पहुंचा देती। बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। बीवी की वजह से मां पे ज्यादती ना करो, मां की वजह से बीवी पे ज्यादती ना करो। बहुत से घरों में बीवियां रुल के रह गईं माओं के सितम की वजह से, और लोगों को होश नहीं है कि बीवी का मकाम अलग है और मां का अलग है। सास का रूप हमारे यहाँ बड़ा जालिमाना है और बड़ा खौफनाक है और बड़ा मकरूह शक्ल है। सास के रूप में औरत कुछ और बन जाती है, उसे एहसास नहीं रहता कि मेरी अपनी भी कोई बेटी है, और बहुत बड़ी ज्यादतियों के दफ्तर खुल जाते हैं। तो माओं की वजह से बीवियों पे सितम न ढाओ और बीवियों की वजह से माओं पर ज्यादती न करो। दोनों को एतदाल में रखो, अदल में रखो, इंसाफ में रखो। बीवी की वजह से मां पे ज्यादती न हो, मां की वजह से बीवी पे ज्यादती न हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा छोटी उम्र की थी
تو اللہ کے نبی ان سے ایسا اظہار محبت فرماتے کہ حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے کھاتی. عربوں میں بڑی بڑی بوٹیاں پکانے کا رواج تھا، یہ چھوٹی بوٹی نہیں. تو بڑی بوٹی کو 2-4 جگہ سے نوچ کر رکھ دیتی تو اللہ کے نبی وہی بوٹی اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا وہاں سے گوشت کو ادھیڑتے اور کاٹتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھاتے تھے اظہار محبت کے لیے. اما عائشہ پانی کا پیالہ اٹھا کے پیتی تھیں، جب وہ نیچے رکھتی تو جہاں ہونٹ لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کے وہاں اللہ کے نبی اپنے ہونٹ لگا کے پیتے تھے اور دکھاتے تھے. جہاد سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے، نظروں سے دور ہو گئے. تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ دوڑ لگاؤ گی؟ بھائی لگاؤں گی. تو ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. کئی سال گزر گئے، پھر ہم جہاز سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ. وہ آگے چلے گئے، ہم دونوں تنہا رہ گئے. تو مجھ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا لگاؤں گی. تو ان دنوں میں فرمایا میں موٹی ہو گئی تھی، کچھ چربی چڑھ گئی تھی. جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے فرمایا عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا، تلک بتلک. یہ معاشرت سکھائی ہے بیٹیوں کو کے لیے اخلاق سکھائے، حقوق سکھائے کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت اس پہ واجب. کیا بیٹی کا مقام ہے؟ ایک نے کہا جی 2 بیٹیاں ہوں، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کر دی اس پہ جنت واجب. ایک نے کہا جس کی 1 بیٹی ہو، کہ جس کی 1 بیٹی تھی اور اس نے اس کی شادی کر دی اس پہ جنت واجب. بہنوں کا مقام سکھایا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا. ہمارے پنجاب میں بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، سارا بھائی کھا جاتے ہیں. خاص طور پر میرا ذمہ دار معاشرہ ہے، ذمہ دار اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، ذمہ دار اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے. ان سے زبردستی انگوٹھے لگوا لیتے ہیں یا جیلی انگوٹھے لگوا کر زمین اپنے نام کرا لیتے ہیں. نہیں دیتے بہنوں کو. انہیں کوئی بھی چور نہیں کہتا. ویسے چور پکڑا جائے تو پولیس کہتی ہے لتر پھیرو، اور یہ جو گھر گھر میں چور بیٹھے ہیں جنہوں نے بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، لتر تو ان کو پھیرنا چاہیے. جنہوں نے ماں جائی سے حق چھین لیا. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان کا حال پوچھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. یہ اخلاق ہیں جو میرے نبی نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی تھا، یہودی پڑوسی، یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن. مہینے میں 1 دن حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر گوشت پکتا تھا. مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے. جس دن گوشت پکتا فرماتے پہلے میرے پڑوسی یہودی کو گوشت بھیجو، اس کے بعد میں کھاؤں گا. پہلے اسے بھیجو پھر میں کھاؤں گا. پڑوس کا حق سمجھایا. آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کو اگر تم سالن نہیں دے سکتے ہو تو پھر اپنی ہانڈی پہ ڈھکن رکھو، کہیں اس کے بچوں کو سالن کی خوشبو سے تکلیف نہ پہنچے. تو میرے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ 2 باتیں، ایک نماز، روزہ، حج، زکات. ایک اخلاق، یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوٹا بن جانا، سہ جانا، پی جانا. یہ پوری زندگی ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک جہد ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 6 بر اعظم میں پہنچ گئی ہے، اور امت بنانے کی محنت ہے. میں بھی افریقہ سے آ رہا ہوں، وہ بھی میرے نبی کی امت ہے جو آج سے 4000 سال پرانی زندگی گزار رہے ہیں. 3 ہفتے کا سفر تھا، لگتا تھا 3 سال کا ہو گیا ہے. اتنی اوکھی زندگی ہے وہاں بھی میرے نبی کی امت ہے. اور وہاں کوئی نہیں جاتا سوائے تبلیغ والوں کے، کوئی نہیں جاتا. اور اللہ کے فضل سے صفات ہیں. چارڈ میں نے پوچھا کہ یہاں نمازی کتنے فیصد ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہاں اللہ کے فضل سے 100% نمازی. چلو احتیاطاً میں کہتا ہوں، اس نے کہا، کہنے والے نے 99%. سب ہر مرد عورت نماز کو نہیں چھوڑتا ہے. ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے لیکن تبلیغ کے قافلے وہاں پہنچے ہیں. آج تک کوئی نہ پہنچا تبلیغ والوں کے سوا. اور ہر مسلمان تبلیغ والا ہے. صرف جس نے 4 مہینے لگائے وہ تبلیغ والا ہے نہیں، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے.
ہر مسلمان تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی زندگی کو سیکھنا اور پھیلانا اور اس کے لیے وقت نکالنا. وقت دو میرے بھائیوں، وقت دو. یہ کوئی تبلیغی جماعت کا ممبر بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ امتی بننے کی محنت ہے. امتی، اور امت کہتے اس کو ہیں مختلف رائے ہیں، مختلف خیال ہیں، مختلف طریقے ہیں. اب میں وہاں گیا تو وہ سورۃ فاتح نماز ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے. امام مالک کی فقہ پہ چلنے والے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے. امام شافعی کی فقہ والے ہیں، وہ سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے نماز میں، جہری نمازوں میں زور سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، زور سے کہتے ہیں. وہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے. صرف میں ہی حق پر ہوں، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. اے بھائیو، شیطان نے چکر دے دیا، شیطان نے چکر دے دیا. تو تبلیغ اللہ کے محبوب کی محنت کا نام ہے، اللہ کے محبوب کی زندگی کو سیکھنے کا نام ہے. آج نارووال کا بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور اکثریت نوجوان ہیں. میں ایک اپیل کروں گا، ایک جھولی پھیلاؤں گا. 4 مہینے چلا دینا مجھے پتا ہے سارے لوگ نہیں دے سکیں گے، لیکن میں ایک ایسی درخواست کر رہا ہوں جو سارے لوگ کر سکتے ہیں، اور وہ کرنا فرض عین ہے، فرض عین ہے. میں آج آپ بھائیوں کی منت کرتا ہوں کہ آج آپ اللہ کے دربار میں توبہ کر لو اور اللہ سے صلح کر لو. گناہوں والی زندگی گزارتے گزارتے وقت گزر گیا. اب بس کریں، اب وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، اب وہ کریں جو اللہ کا رسول چاہتا ہے، اب وہ کریں جو قرآن کہتا ہے، وہ کریں جو حدیث کہتی ہے. وہ نہ کریں جو نارووال کا بازار کہتا ہے، جو نارووال کا کاروباری طبقہ کہتا ہے، یا زمیندار طبقہ کہتا ہے، یا طبقہ کہتا ہے، یا سیاستدان طبقہ کہتا ہے، یا فوج پولیس کہتی ہے، یا حکمران کہتے ہیں. نہیں، وہ کریں جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے. آج اگر آپ توبہ کر کے اٹھو گے، ایک آدمی توبہ کر لے تو 7 آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ روشنی کیسی ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے آج ایک بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے. یہ 30-40 ہزار کا مجمع ہے، اگر یہ آج اللہ کے دربار میں صلح کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ کتنا خوش ہوگا. اور آج جمعرات ہے، پیر اور جمعرات، ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے محبوب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی بڑے زخمی ہیں امت کی نافرمانی سے، بڑے غمگین ہوں گے امت کی نافرمانی پر، بڑے دکھی ہوں گے امت کی نافرمانی پر. آج اگر یہ 30-40 ہزار کے مجمع کی توبہ کے دفتر، فائلیں، ان کے نام، مجھے نہیں پتا آپ کون ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کے برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے، آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے آپ کو، آپ کے نام کو، آپ کے باپ دادا کے نام کو. پہلے تو یہ فرشتے سن رہے ہیں، یہ اس مجلس میں موجود ہیں، یہ آپ کے سارے نام لے کر اللہ کے دربار میں پیش کریں کہ یا اللہ یہ تیرے بندوں کی توبہ ہے آج. تو اللہ کہے گا اللہ قربان جاؤں، فرشتے تو بعد میں پہنچیں گے جب یہ مجلس ختم ہوگی، جب ہم توبہ کریں گے اللہ فوراً اعلان کرے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا، میرا نام غفور الرحیم ہے. زمین ہلتی ہے، یا اللہ اجازت دے میں نارووال کو نگل جاؤں، پانی بپھرتے ہیں، یا اللہ اجازت دے میں پورے پاکستان پہ چڑھ جاؤں. فرشتے جوش میں آتے ہیں، یا اللہ اجازت دے ہم اتر کے ان کی گردنیں اڑا دیں. اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے چپ رہو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا. کبھی تو توبہ کرے گا، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا. بڑھاپے میں کرے، جوانی میں کرے، توڑ کے کرے، پھر توڑ دے، پھر کرے، پھر توڑ دے، پھر کرے، پھر توڑ دے، پھر کرے. کہاں تک کرے، کتنا کرے؟ سنو اپنے اللہ کی سنو، حدیث قدسی، نارووال والی مرد عورت تو اتنے کر، تو اتنے کر کہ یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے. اتنے گناہ کر کے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے تو میں سارے ہی معاف کروں. کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو کدھر جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی
جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، یہی تو پناہ ہے، اور کہاں جانا ہے؟ دہیا کلبی آئے، دہیا کلبی، یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے، میں نے 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے یوں کیا کہ اتنا بڑا ظلم، 70 بچی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی یوں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہائے میں مارا گیا، یا ویلتا آئے میں مارا گیا، اور میری تو کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس کی ہائے نکلی، عرش ہل گیا، اور جبریل دوڑے ہوئے آئے، بھاگے ہوئے آئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ او میرے نافرمان بندو، او نارووال ہند سندھ کے نافرمان بندو، نا امید نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، 70 کی 70,000 کر دو، نا امید نہ ہونا، جس دن توبہ کرو گے سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ تو ہمارے تو گناہ ہی کچھ نہیں ہے۔ قارون کا نام سنے بھائی؟ قارون نام سنے؟ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ نے پورے 2 رکوع اس کی کہانی سنائی۔ اللہ نے اسے زمین میں دھنسایا، بہت بڑا مجرم تھا، زمین میں دھنسایا۔ جب وہ زمین میں دھنس رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معافی دے دے، پھر نہیں کروں گا، معافی دے دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو، اور پکڑو، اور پکڑو، یہاں تک کہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا اور تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم قارون ایک دفعہ مجھے کہتا ہے یا اللہ معاف کر، تو میں اسے باہر نکال دیتا، میں اسے معاف کر دیتا۔ تو میں اس سارے مجمع سے جھولی پھیلا کے گزارش کرتا ہوں، ایک تو نیت کرو کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کو سیکھنا ہے۔ نیت تو کر لو، انشاءاللہ کہہ دو، نیت کر لو کہ 4 مہینے، اس سال کے اندر اندر کون 4 مہینے لگا لے گا؟ سال کے اندر اندر 4 مہینے کون لگا لے گا؟ چلے والے بھی ہاتھ کھڑا کر دو کہ سال کے اندر انشاءاللہ چلہ ضرور لگائیں گے۔ ماشاءاللہ 95% طبقے نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے۔ اب میری ایک گزارش ہے کہ آج آپ توبہ کر کے واپس جاؤ۔ کیوں بھائی؟ میرا مطالبہ کوئی غلط تو نہیں ہے؟ تو توبہ کرتے ہو، اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، اگر ٹوٹ جائے تو یہ کون سا دنیا کا بادشاہ ہے جو دوبارہ معاف نہیں کرے گا؟ میرا رب کہتا آ جا پھر معاف کر دوں گا، پھر آ جا پھر معاف کر دوں گا، کہ جب تک تیرا سانس باقی ہے میں تیری توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ تو توبہ کرتے ہو بھائی؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ یہ میں 3 دفعہ اس لیے کہلاتا ہوں کہ اللہ کرے پہلی ہی دفعہ تم اپنے دل سے بولو یا اللہ میری توبہ، لیکن اگر کہیں سویا ہوا ہے، کوئی غافل ہے، کوئی اونگ رہا ہے، تو تیسری دفعہ تو کم از کم وہ ہوش میں آ کر دل سے پکارے کہ یا اللہ میری توبہ۔ اور اللہ کی قسم جب کوئی توبہ کرتا ہے تو تمہیں جنہوں نے کر لی سچے دل سے، مبارک مبارک مبارک، تمہاری ساری زندگی کے گناہ اللہ نے دھو کے معاف کر دیا، اور تمہیں یوں کر دیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ اور یہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ جو لکھ 60 سال ہو گئے لکھتے ہوئے، 70 سال ہو گئے لکھتے ہوئے، 50 40 30 75 25 50 85 سال سے لکھتا ایک دفتر بن گیا تھا، رب ذوالجلال کی قسم وہ دفتر ختم ہو گیا، اور آج نئی فائل تمہارے فرشتے کے ہاتھ میں آ گئی، پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ ایسا کریم اللہ کہیں سے پاؤ گے؟ تو توبہ کرتے ہو سارے؟ پکی توبہ ہے نا؟ پکی توبہ ہے نا؟ ہاں، اللہ سے تعلق بناؤ نماز کے ذریعے، لوگوں سے تعلق بناؤ محبت کے ذریعے، کسی سے لڑے ہو صلح کر لو، خاص طور پر ماں باپ کی گستاخی سے فوری توبہ کرو، بیوی سے بدتمیزی سے فوری توبہ کرو، بہن بھائیوں سے بدتمیزی سے فوری توبہ کرو، جس سے ناراض ہو اس سے صلح کرو۔ دنیا میں کھٹ بٹ ہو جاتی ہے، یہ رک نہیں سکتی، لیکن اس کا علاج موجود ہے، معافی تلافی، معافی تلافی۔ تو جو معافی میں پہل کرتا ہے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ آج جمعرات ہے، کل سے جو بھائی 4 مہینے چلے کے لیے تیار ہوں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے، تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل
کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 567812 3. یاد رکھیے فون نمبر 567812 3.